غلام نبی صاحب، بھائی اختر صاحب اور ہمارے جناب صدام بھائی کے جملہ دوست و احباب مل کر کر رہے ہیں۔ آج چونکہ مثال ثواب کی مجلس سے تو گفتگو بھی اسی سلسلے میں ہونی چاہیے کہ مثال ثواب کی اہمیت اور حیثیت قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، محمود پروردگار، شافع روز محشر، انیس الغریبین، راحت العاشقین، شمس دعا، بدر دجا، کونین کے دولہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے دیے گل جتنے جعلی پیر تھے، سب کے دیے موت سے جس کو روزگاری ہے، آج ہماری کل ہماری باری ہے۔ اور علامہ حسن کا بریلوی کہتے ہیں اپنے مقطع میں کہ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے اے بشر، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت یہ اللہ رب العزت کا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس فیصلے کے خلاف آواز نہیں اٹھا اور نہیں اس کے خلاف بات کر سکتی۔ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، وچار دھارے کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ اور سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے، خیال اور تصور کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایڈمنسٹر میں ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن سب کا یہ فیصلہ ہے اور سب کو یہ ماننا ہے کہ بے شک موت ہے، موت آخر ہے۔ نہ کسی حکیم نے انکار کیا، نہ کسی ڈاکٹر نے انکار کیا، نہ کسی IAS IPS نے انکار کیا، نہ کسی ولی اور بزرگ نے انکار کیا، نہ کسی عالم اور محقق نے انکار کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچر اور بڑے بڑے ماہرین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بلا شبہ ہم دنیا کے لیے علاج ڈھونڈتے رہے، دوائیں ڈھونڈتے رہے، دعا تعویذ ڈھونڈتے رہے، جھاڑ پھوک ڈھونڈتے رہے، لیکن جب اجل کا فرشتہ آئے گا، موت کی دعوت آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی ہے۔ قرآن نے اسی کا اعلان کر دیا کہ یدرککم الموت لو کان فی برج مشیدہ، موت تجھے پا لے گی اگرچہ تم شیش محل میں بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت کو حق ہے، اور کیوں نہ حق ہے؟ اس دنیا میں بڑے بڑے ماہرین نے کوشش کی کہ ہم موت کی دوا تلاش کریں، لیکن موت کی دوا کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ اور صبح قیامت آ جائے لیکن کوئی اس کا بدل تلاش نہیں کر سکتا۔ موت کو ہر فرد کو آنی ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو ہے وہ بھی جائے گا اور جو آئے گا وہ بھی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آئے گا وہ نہیں جائے گا، جو گزرا وہ گزرا، جو ہے وہ بھی جائے گا اور جو آئے گا وہ بھی جائے گا۔ یہی دنیا کا نظام، اور اسی کو قرآن میں اللہ نے ڈیفائن کیا ہے، قرآن میں واضح کیا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا نہیں کیا ہے لیکن صرف اس لیے کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ بے شک آزمائش، بغیر آزمائش کے
اس دنیا سے کوئی جا نہیں سکتا. اور دنیا کا اصول ہے اور ضابطہ ہے کہ جو جتنا ہارڈ امتحان دیتا ہے، جو جتنا سخت امتحان دیتا ہے، جو جتنا سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، وہ انعام میں اتنا ہی بڑا پاتا ہے. آپ نہیں دیکھتے پرائمری کلاس کا پیپر کتنا آسان ہوتا ہے، میٹرک کا پیپر اس سے ہارڈ ہوتا ہے، انٹر کا پیپر اس سے ذرا ہارڈ ہے، نیٹ کا پیپر اس سے ہارڈ ہے، اور یو پی ایس سی کا پیپر سب سے ہارڈ ہے. جو یو پی ایس سی کوالیفائڈ کرے گا وہ ڈی ایم بنے گا، جو نیٹ کوالیفائڈ کرے گا وہ ڈاکٹر بنے گا، جو انٹرمیڈیٹ کوالیفائڈ کرے گا وہ عالم کہا جائے گا، جو میٹرک کوالیفائڈ کرے گا وہ مولوی کہا جائے گا. گویا معلوم یہ ہوا کہ جو جتنا سخت امتحان دے گا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم موت اور زندگی کو نہیں بناتے. موت اور زندگی کو بنانے کا اصل مقصد اور معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے موت اور زندگی کو بنایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں کون بہترین عمل ہے. یعنی آزمائش عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور قرآن نے دوسری جگہ پر بتایا کہ آزمائش ہوگی کیسے. تو سنیے، آج ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم مسلمان ہیں ہمارا گھر توڑا جا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہم مسلمان ہیں ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں ہماری عیدگاہیں منہدم کی جا رہی ہیں. یاد رکھو یہ امتحان کی گھڑی، یہ امتحان کی گھڑی ہے. قرآن نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. قرآن نے کہا کہ ہم ضرور آزمائیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، چھوڑیں گے نہیں. آزمائش ہوگی لیکن آزمائش مرحلہ وار ہوگی. جو نبی ہوگا وہ سخت امتحان دے گا، جو ولی ہوگا اس سے کمتر، جو مومن ہوگا اس سے کمتر، جو مسلم ہوگا اس سے کمتر، اور جو کافر ہوگا اس کے لیے تو آزمائش نہیں. حدیث میں آیا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور جہنموں کے لیے کافروں کے لیے جنت. پاکستان ملت اسلامیہ قرآن نے کیا کہا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، چھوڑیں گے نہیں. امتحان ہوگا. اگر نبی سے امتحان ہوگا تو بہت سخت امتحان ہوگا. اگر ولی سے امتحان ہوگا تو اس سے تھوڑا آسان امتحان ہوگا. مومن سے امتحان ہوگا تو اس سے تھوڑا آسان ہوگا. یعنی امتحان کی اللہ نے کیٹیگری تقسیم کر دی اور پھر فرمایا کہ ہم آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم پر خوف مسلط کر کے آزمائیں گے. یعنی خوف یعنی ڈر، تمہارے اوپر ڈر ڈال دیں گے. کبھی ظالم حکومتوں کا ڈر، کبھی زلزلے کا ڈر، کبھی بھوکمپ کا ڈر، کبھی گھر چھین جانے کا ڈر، کبھی کسی شے کا ڈر. میں تمہارے دل میں ڈر ڈالوں گا. کیا ڈالوں گا؟ ڈر ڈالوں گا. کیسا ڈر؟ آندھی کا ڈر، طوفان کا ڈر، باپ رہے بیٹا رہے باپ چلا جائے یہ بھی ایک ڈر، باپ رہے بیٹا چلا جائے یہ بھی ایک ڈر. تو گویا ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر میں مسلط کر. آج مودی کا ڈر ہے. کس کا ڈر ہے؟ مودی کا. لیکن یاد رکھیے کہ ڈر تو ہے. من الخوف والجوع، آزمائیں گے بھوک مسلط کر. ڈر مسلط کر کے بھوک مسلط کر. بھوک کیا مطلب؟ یعنی اللہ بھوک میں مسلط کر دے گا. کبھی کھانے کے لیے نہیں ملے گا، کبھی پینے کے لیے نہیں ملے گا. یعنی آنا تمہارے کھانے میں اللہ کبھی کر دے گا. بھوک مسلط کر دے گا. والجوع ونقص من الاموال، اور کبھی اللہ تمہارے مالوں میں کمی کرے گا. یعنی مال میں کمی کر دے گا. کبھی تمہارا بزنس گر جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا. کبھی تمہارا کاروبار لیگ ہو جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے. ونقص من الاموال والانفس، اور یہیں تک معاملہ نہیں صرف مال سے بھوک سے ڈر سے نہیں بلکہ تمہاری جان کو چھین کر لیا. یعنی پیارے لوگوں کو تمہارے نظروں کے سامنے اٹھائیں گے. باپ کے سامنے بیٹا دنیا میں نہیں رہے گا.
بیٹے کے سامنے ماں دنیا میں نہیں رہے گی، تم جس سے پیار کرتے ہو اسے اٹھا لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی جان لے کر، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی آزمائیں گے تمہیں پھلوں میں کمی کر۔ یہ آزمانے کا طریقہ اللہ نے بتایا، پھر فرمایا کہ سنو جو بندہ ان آزمائشوں سے گزرا، جو اس امتحان سے گزرا، تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، تو خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اسے مصیبت پہنچی تو اس نے صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ اس لیے اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ باپ مر جائے بیٹا روتا ہے، اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے ماں مر جائے اولاد روتی ہے، اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے بیٹا مر جائے باپ روتا ہے، بلکہ اسلام اسپشٹ کہہ رہا ہے اور واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ سنو آزمائش کی گھڑی میں جس نے مصیبتوں کے وقت میں صبر کی دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اس دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیاب، یعنی دنیا میں بھی وہ ہدایت یافتہ ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ یہ آزمائش ہے آنی، آزمائش سے ڈرنا یہ مسلم کی علامت نہیں، آزمائش سے گھبرا جانا یہ مسلمان کی پہچان نہیں، آزمائش سے دل برداشتہ ہو جانا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب آزمائش آئے گی تو وہ کہے گا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے پاک پروردگار عالم، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانیاں یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن صرف تمہاری رضا کے لیے ہے، ہم آئے ہیں تو تیری رضا کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے اٹھیں گے بھی تو تیری رضا کے لیے۔ اس نے دوسرے مقام کے قرآن میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم آئے ہو اللہ کی طرف سے، پلٹنا بھی اللہ کی طرف۔ آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے؟ یقیناً آئے ہو اللہ کی طرف، جانا بھی ادھر ہی ہے۔ تیاری کیا؟ کیا تیاری ہے؟ جس نے بھیجا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم آئے اللہ کی طرف سے، زندگی اللہ کے لیے جئیں گے، تبھی تو یہاں سے جب جائیں گے تو مولا کی بارگاہ میں کہیں گے کہ رب قدیر ہم آئے تھے تیری بارگاہ سے، اٹھے بھی ہیں تیری بارگاہ میں، جو ہم نے عمل کیا وہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے۔ سارے ملت اسلامیہ، ہم جب کوئی انتقال کرتا ہے تو یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو سارے ملت اسلامیہ، موت یہ برحق ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، بڑوں کا، عزیزوں کا، چھوٹوں کا، پیاروں کا، کہ یہ آزمائش ایسی آزمائش ہے کہ اس آزمائش میں ایک گھر خالی ہو جاتا ہے، ایک علامت خالی ہو جاتی ہے، اس کی نشانی باقی رہتی ہے، لوٹا باقی ہے، کپڑا باقی ہے، رومال باقی ہے، طرح طرح کی چیزیں باقی ہیں، پلیٹ باقی ہیں، برتن باقی ہیں، دنیا میں جو اس نے زمین خریدی وہ باقی، جس محل میں رہتا وہ محل باقی، جس روم میں رہتا وہ روم باقی، گویا اس کی تمام چیزیں باقی ہیں، جو چیخ چیخ کر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے دنیا والوں سنو سنو، میں اس دنیا میں گھڑی کے لیے آیا تھا، میری چیزیں یہی رہ گئی ہے، میں یہاں تنہا آیا تھا اور میں یہاں سے تنہا اٹھ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے موت یہ آزمائش ہے، اسی لیے فقہاء نے موت کی تعریف کیا کی؟ موت کی تعریف کی ہے کہ اذا انفصل الروح من الجسد فهو الموت، کہ جب روح جسم سے الگ ہو جائے اس کا نام موت۔ مومن مرتا نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں مر کے مٹی میں مل گیا وہ خام خیالی ہے، مومن مرتا نہیں ہے، بلکہ مومن کا صرف اتنا مرحلہ ہوتا ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولیے؟ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے دنیا کہتی ہے مر گیا۔ کیا کہتی ہے دنیا؟ مر گیا، لیکن نہیں، جب تک روح جسم میں رہتی ہے وہ قید میں رہتی ہے، جب روح جسم سے نکلتی ہے تو روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے، روح کا اختیار بڑھ جاتا ہے، روح کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھو
کہ روح اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قبر میں رہ کر اپنے گھر کے حالات کو دیکھتی ہے. تو روح کو اللہ وہ طاقت عطا فرماتا ہے. آپ جانتے ہو نا جس جیسے سورج آسمان میں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور واقع ہے، لیکن سورج کی تپش اور اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ کیسے پہنچتی ہے؟ سورج نہیں پہنچتی ہے، اس کی تپش پہنچتی ہے. تو جس طریقے سے روح جسم میں رہتا ہے، تو جب انسان کا جسم قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں جسم کو دفنایا جاتا ہے، روح کو نہیں دفنایا جاتا ہے. یہ خیال نہ رہے کہ روح دفنایا جا رہا ہے. جو ایسا سوچے وہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر پڑھ لے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا ہوا مومن مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے. بلکہ حالت یہ ہے کہ صرف مومن ہی کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ آمزید کافر بھی نہیں مرتا ہے، کیونکہ اس کی روح بھی باقی رہتی ہے. اس کی روح بھی باقی رہتی ہے، کافروں کی روح بھی باقی رہتی ہے. بسان ملت اسلامیہ، اسی لیے جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم یہ نہ سمجھیں اور یہ نہ سوچیں کہ وہ مر نہیں، بلکہ وہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے. تو جس طریقے سے دنیا میں اس کے حقوق اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بیان فرمائے تھے، ایسی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا حق ہمارے اوپر باقی ہے. اسی لیے ایصال ثواب کو شریعت میں ماں باپ کا حق یا مرحومین کے حق کے نام سے موصول کیا کہ ایصال ثواب ہے. جو لوگ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ ایصال ثواب یہ در حقیقت مرحومین کا حق ہے اپنے لوگوں. اس لیے کئی حدیثوں میں تحاوی شریف میں امام تحاوی نے اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ جب مخصوص راتیں یا مخصوص دن آتا ہے تو ارواح اپنی گھر کی طرف آتی ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پھر آواز دیتی ہے کہ کون ہے جو میرے لیے عبادت کر رہا ہے. اگر گھر کا کوئی فرد ابھی بھی کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ روح خوش ہوتی ہے، اپنے قبر میں واپس جاتی ہے، اپنی منزل میں واپس جاتی ہے. کسی کی روح قبر میں رہتی ہے، کسی کی روح اعلیٰ علین میں رہتی ہے، کسی کی روح عرش پر رہتی ہے. جو روح جہاں رہتی ہے وہیں پہنچتی ہے اور اپنے وارثین کے لیے دعا جان ملت اسلامیہ. تو ایسا نہیں کہ مر جانے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا. یقیناً نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے حقوق ختم ہو گئے، بلکہ حقوق باقی رہتا ہے. درود پاک پڑھے تو عالم اللہ ہو جائے گا اسی سے. سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد الباری رینٹیک نہ ہو تو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.